بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ شبیر سے ہر ذات عطا سیکھ رہی ہے، شبیر سے ہر ذات عطا سیکھ رہی ہے، دارائن اسی در سے حیا سیکھ رہی ہے، خود کو وفادار بنانے کے لیے عباس سے ہر ذات وفا سیکھ رہی ہے۔ ذاکر اہل بیت جناب حافظ صاحب حسن مہدی صاحب اور انہوں تو فوراً بعد علامہ مولانا فخر صدار سید ریاض سے رضوی صاحب خطاب فرماؤں گے۔ تمام مومنین گیل تمام سے جنہیں باہر کھلوتے بیٹھے ہو مہربانی فرماؤ، ساری مجلس سے اللہ تشریف دے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بثخور میدان ارضہ اللہم صلی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری بحق صدر الحسین ویسر لی امری بحق امر الحسین ویسر لی امری بحق امر الحسین واحلل عقدۃ من لسانی بحق لسان الحسین ویفقہ قولی بحق قول الحسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل مقام محمود اور صفت و حق کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، جن کا ترجمہ یہ ہے، پہلے ایک آیت پڑھوں گا پھر دوسری آیت۔ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس، خدا اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، فرما رہے ہیں حبیب اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس، اے میرے پیارے محبوب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے لے کر الی غسق اللیل، اور میرے حبیب نماز قائم کرو رات کے اندھیرے میں۔ سورج کا زوال، رات کا اندھیرا، 2 وقت ہو گئے۔ اگلا وقرآن الفجر، اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت، صبح کو قرآن پڑھو۔ آگے ان قرآن الفجر کان مشہودا، اے میرے حبیب یقیناً تمہاری صبح کی نماز گواہیوں والی نماز ہے۔ میں واضح کروں گا یہ گواہیوں والی نماز سے کیا مراد ہے۔ آیت آپ نے سنی ہے، اس میں خدا نے وقت 3 بتا دیے۔ پہلا اقیم الصلاۃ، پہلے تو بات ہی ختم، کہا نماز قائم کرو۔ آگے لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال سے۔ الی غسق اللیل، نماز قائم کرو رات کے اندھیرے میں۔
وا قرآن الفجر، اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اے میرے حبیب ہم تمہارے ساتھ ایک چیز کو مخصوص کر رہے ہیں، تم پر واجب کر رہے ہیں کہ تم رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ بھئی یہ ہے نماز شب جو رسول پہ واجب تھی، ہم مستحب پڑھتے ہیں۔ عسا ایب عسکا ربک مقام محمودا، انشاءاللہ ہم تم کو ایک دن مقام محمود پر فائز کر دیں گے۔ ایک آیت آپ نے سن لی جس میں وقت 3 خدا نے بتائے اور میں نے اس کو 2 دفعہ دہرایا ہے۔ اب دوسری آیت ایگزیکٹلی سورہ ہود 11واں سورہ۔ بھئی دیکھو میں حافظ ہوں، میں نے جو آپ کو سنا کے جانا ہے قرآن سے سنا کے جانا ہے، قرآن کے بغیر میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں۔ سورہ ہود 11واں سورہ ہے اور 114ویں آیت ہے۔ خدا فرما رہا ہے آقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل، اے حبیب نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ بھئی دن کا پہلا سیرہ، تھوڑا تھوڑا بولنا ہے میرے ساتھ، آپ یہاں سبحان اللہ کہیں گے، ماشاءاللہ کہیں گے، آپ کو نجف کا والی دعا دے گا۔ آپ کا وہ رسول محفل جمی ہوئی تھی صحابہ اکرام کی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، رسول نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہو گے درخت میں جنت میں تمہارا ایک درخت لگ جائے گا۔ تو ایک صحابی بولا یا رسول اللہ میرے تو بہت درخت لگ گئے ہوں گے جنت میں۔ کہا ہاں بہت درخت لگ گئے ہوں گے، بے شک تم بہت سبحان اللہ کہتے ہو، لیکن تم اپنے گناہوں کی وجہ سے ان درختوں کو ختم نہ کر دینا۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اچھا میں سورہ ہود کا 114ویں آیت تلاوت کر رہا تھا۔ آقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل، حبیب نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر۔ بھئی دن کا پہلا سیرہ طلوع آفتاب سے قبل پہلے، دن کا دوسرا سیرہ زوال آفتاب کے بعد، یہی ہے۔ پہلے میں بھی یہی تھا، نماز قائم کرو سورج کے زوال سے، نماز قائم کرو رات کے اندھیرے میں۔ دوسرے میں نماز قائم کرو طلوع آفتاب سے قبل اور نماز قائم کرو زوال آفتاب کے بعد، زلفا من اللیل، اور نماز قائم کرو صبح کے رات کے اندھیرے میں۔ 2 آیتیں سنی، دونوں میں خدا نے وقت کتنے بتا دیے؟ بولیے گا ذرا، اذان سے۔ محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، میں بیان کر رہا تھا اوقات نماز۔
کتنے میں نے وقت بتائے تھے؟ آیتیں پڑھی تھی. کتنے وقت بتائے تھے دونوں آیتوں میں؟ وقت 3. پہلی میں بھی 3، دوسری میں بھی 3. اب کسی کو اعتراض تو نہیں نا؟ سب کو پتہ چل گیا. بھئی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے مجھے روک دیجئے گا، میں اس کو کسی اور انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس لیے یہ پیغام حسین میں نے آپ تک پہنچانا ہے کہ حسین کا پیغام کیا ہے. اب میں نے دونوں آیتوں کے دیکھا، ترجمہ بھی دیکھا، دونوں آیتوں میں خدا نے وقت 3 بتا دیے، تو اب تو میری مجبوری ہے، میں نے 5 کو 3 میں ایڈجسٹ کرنا ہے. ایسا ہی ہے، ہم نے بھائی 5 کو 3 میں ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اب جو دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم شیعہ نماز ملا کر کیوں پڑھتے ہو، قرآن ان سے سوال کرتا ہے اور تم لوگ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو. قرآن ان سے سوال کر رہا ہے اور تم لوگ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو. میں نے آیت ہی ایسی منتخب کی ہے کہ جس میں ذکر نماز ہے، تو اب ذرا سا نماز پہ سنتے چلو. تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب نماز انسانوں پر واجب نہ ہو. کوئی دور گزرا ہے تو بھائی مجھ کو بتا دو. کوئی دور نہیں نہ گزرا، ہر دور میں نماز انسانوں پر واجب تھی. نوح کے عہد میں سورہ مریم کی 59ویں آیت ہے، بہت طویل آیت ہے، اور میں ایک بس جملہ پڑھوں گا اس آیت کا. نوح کے عہد میں نماز تھی، آدم کے عہد میں نماز تھی، ان کے بعد جو انبیاء مرسلین آئے ان کے عہدوں میں نماز تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. ان کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. توجہ کیجئے گا، مطلب شروع میں نماز تھی مگر نماز کو ضائع کر دیا گیا. اب اس آیت کے بعد پروردگار نے حضرت ابراہیم کی بہت ہی پیاری دعا نقل فرمائی ہے. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر عزیز بیت قلب مقلب. اے پروردگار میں اپنی ذریت کو تیرے مکرم گھر کے پڑوس میں آباد کر کے جا رہا ہوں. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ربنا یقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں. یہ تھا ابراہیم کا عہد. اب اس کے بعد اسماعیل. فرمایا کانا یامرو اہلہ بالصلاۃ والزکات. اسماعیل ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو تاکید کرتے تھے کہ تم نماز کو قائم رکھو. یہ 2 عہد ہو گئے، ابراہیم کا اور اسماعیل کا. اب اس کے بعد حضرت مریم. فرمایا یا مریم احکم الدین ربک واسجد وارکع مع الراکعین. مریم درود پڑھو، نماز کو قائم کرو، رکوع کرو اور سجدہ کرو. میں بہت آرام سے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت آرام سے، تاکہ بات واضح ہوتی جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب اس کے بعد عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ. عیسیٰ گود میں بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ گود میں بولے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور وصیت کی ہے وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ کہ میں نماز کو قائم رکھوں. بھئی میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک مختصر سی آپ کے سامنے نماز طریق بتائی ہے. اب ان کی نماز کے ارکان کیا تھے، شرائط کیا تھی، مجھے نہیں معلوم. اگر کچھ تورات و انجیل میں مل جائے میں اس کو بیان کرنے کا ماحول نہیں ہوں، اس لیے یہ میرا موضوع نہیں ہے. مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. فرما دیا خدا نے تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اے مسلمانوں تم نماز کو قائم رکھو. اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم سنتے عیسیٰ پر نہیں، سنتے نوح پر نہیں، سنتے آدم پر نہیں. ہم نماز کیسے پڑھیں؟ مسئلہ آیا؟ اب میں نے قرآن کو اٹھایا اور قرآن میں نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ. خدا کہہ رہا ہے اے مسلمان نماز قائم کر. ٹھیک ہے پروردگار. اگلا ایٹم مجھے ملا ربک فکبر. خدا کہتا ہے تکبیرۃ الاحرام کر. 2 ایٹم مل گئے. تیسرا ایٹم ملا انکم ورکو واسجدو. اے مسلمان رکوع کر، سجدہ کر. یہ میں نے 3 ایٹم آپ کے سامنے بیان کیے ہیں قرآن سے. ابھی بہت ہیں جن کو میں ترک کر رہا ہوں، اس لیے وقت طویل نہ ہو جائے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. 3 ایٹم. اب میں کیا کروں گا؟ میں اس کا بندہ ہوں. میں پہلے سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا،
قیام کروں گا اور پھر کہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں نماز منہ پہ مار دی جائے گی؟ جملہ نہیں سمجھے گا. کہاں نماز منہ پہ مار دی جائے گی؟ اے پروردگار میں نے تیرے قرآن سے دیکھا ہے تو کہتا ہے سجدہ کر رکوع کر قیام کر پھر کہہ اللہ اکبر اور پھر تو ہی کہہ رہا ہے نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اب فرمایا سلو کمر رأیتمونی صلی. نبی اب یہاں سے میرا محمد داخل ہوا شریعت میں. سب نے لکھا ہے اس روایت کو کہ سلو کمر رأیتمونی صلی او اب ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی کہ قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ پڑھنا, جیسے میں پڑھتا ہوں مجھ کو دیکھ اور ویسے پڑھ. اور یار جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کے بعد کیسے کافی ہوگی؟ جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کے بعد کیسے کافی ہوگی؟ اب یہاں سے میں تھوڑی کچھ ترتیب بدل رہا ہوں. ہم نے رکوع قرآن سے لیا, قیام قرآن سے لیا, سجدہ قرآن سے لیا, سورہ کی قرات قرآن سے لی اور پھر کہہ دیا نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اے پروردگار ٹھیک ہے تو کہتا ہے سلو کمر رأیتمونی صلی. روایت ہے نا نبی پاک کی کہ سلو کمر رأیتمونی صلی, ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں مجھ کو دیکھو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اب ایک سوال کا میں جواب دینے لگا ہوں. جو لوگ حضرت علی پر الزام لگاتے ہیں, دل میں بغض رکھتے ہیں, ان کو میں جواب دینے لگا ہوں. ترتیب خدا کی قرآن میں بتائی لیکن اس ترتیب کو سیدھا کیا ہے میرے نبی نے. اب جب تک ہم لوگ رسول کی دی ہوئی ترتیب کو بدل نہیں سکتے تو رسول کے دیے ہوئے آدمی کو کیسے بدلو گے کہ جس کا غدیر کے میدان میں بازو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. او جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. جب تک رسول کی دی ہوئی ترتیب بدل نہیں سکتے تو رسول کے دیے ہوئے آدمی کو کیسے بدلو گے؟ اب آپ نے دیکھا ہے ہر مسجد میں ہر مولوی نے اپنی اپنی نماز بنائی ہوئی ہے. ایسا ہی کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے, میں بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے پڑھ لو نماز تم جیسے پڑھنا چاہتے ہو, لیکن رسول نے خدا نے تو کہہ دیا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے میرا نبی پڑھتا ہے دیکھو اور ویسے پڑھو. اب جو نبی ہے وہ اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتا. یہ بھی بات آپ کو پتہ ہوگی, قرآن مجید 27واں پارہ ہے, 3ری سورت ہے. فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. نبی وہ ہے جو وحی کے بغیر بات نہیں کرتا. اگر کسی سے پیار کرتا ہے وحی کے مطابق, اگر کسی کو خیبر میں علم دیتا ہے تو وحی کے مطابق, اگر کسی کو کندھے پر بٹھاتا ہے تو وحی کے مطابق, اگر کسی کو بستر پر سلاتا ہے تو وحی کے مطابق, اگر کسی کو کہتا ہے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, تو وحی کے مطابق. اب تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا ہے رسول مدینے میں کتنی دیر رہے, مکے کی زندگی کو چھوڑنا ہے, اس لیے وقت طویل نہ ہو جائے. بات شروع ہوئی تو بہت دور تک جائے گی. مکے کی زندگی کو چھوڑ دیں رسول کی. مدینے میں کتنی دیر رہے ہیں؟ 10 سال رسول مدینے میں رہے. 10 سال رسول مدینے میں رہے. ہم لوگ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں بھائی؟ 5 نمازیں ایک دن میں پڑھی جاتی ہیں. تو رسول نے تو باجماعت مدینے میں ایک دن میں 5 نمازیں پڑھا دی. ایسا ہی ہے, 5 نمازیں ایک دن میں رسول نے پڑھائیں. اب 5 30 دن کا مہینہ فرض کیا جائے تو 5 کو 30 سے ضرب دے دو, کتنی بنیں گی؟ میرے ساتھ ساتھ بولیے گا. 150 نماز بنے گی. 150 نماز رسول نے مدینے میں ایک مہینے میں پڑھ کے دکھائی. اب یہ بات یاد رکھنی ہے, رسول 10 سال مدینے میں رہے, ایک مہینے میں 150 نماز. اب 150 کو
ایک سال سے ضرب دے دو، 12 مہینوں سے ضرب دے دو 150 کو، اب کتنی بنی؟ 1800 نماز بن گئی. ایسا ہی ہے، ساتھ ساتھ بولیے. 150 نماز کو 12 سے ضرب دیا اور 1800 نماز ایک سال میں رسول نے مدینے میں پڑھ کے دکھا دی. کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ کی، تو کیا بات ہے ان کی جو پیچھے پڑھ رہے تھے. 1800 نماز ایک سال میں پڑھی. اب 1800 کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 18,000 نماز بنتی ہے. اور یار ان کی آنکھ خراب تھی یا دل ہی خراب تھا؟ 18,000 مرتبہ رسول نے مدینے میں نماز پڑھ کے دکھلا دی کہ یہ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. اور یار یہ لوگ پھر نماز کو منتخب نہیں کر سکے. رسول نے مدینے میں 18,000 مرتبہ نماز پڑھ کے دکھائی اور پھر یہ نماز کو منتخب نہیں کر سکے. اب یا رسول اللہ اگر آپ نماز چھوڑ کے جا رہے ہو تو ایک سچا نمازی بھی چھوڑ کے جاؤ. وہ سچا نمازی ہے ہمارا بادشاہ علی. اور اب اس وقت ہمارا بادشاہ جو سچا نمازی ہے وہ ہے آخر الزمان. دعا کیا کرو اے 12ویں آقا تیرا جلد سے جلد ظہور ہو جائے، تو بطول کے قاتلوں سے بدلہ لے. کون ہے بطول کے قاتل؟ لوگوں کو پتہ چل جائے. اب 18,000 نمازیں پڑھ کے دکھائیں اور پھر یہ نماز کو منتخب نہیں کر سکے. اب یہاں سے جنگ جمل کے بعد حضرت علی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے پیچھے پرانے صحابہ کرام میں سے 2 صحابی نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی نا تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا آج اس جوان نے رسول کی نماز یاد دلا دی. جیسے ہی کہا نا آج اس جوان نے رسول کی نماز یاد دلا دی، یعنی کہ یہ علی جون سا ہے یہ فقط منبر کا وارث نہیں ہے بلکہ مصلی کا بھی وارث ہے. صلوات علی محمد و آل محمد کی ذات پہ. یعنی کہ یہ جوان فقط منبر کا وارث نہیں ہے بلکہ مصلی کا بھی وارث ہے. اب رسول نے کہا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں دیکھو اور ویسے پڑھو. اب رسول کی ایک اور قرآن مجید میں ہے 2 پارہ اور 143ویں آیت ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے حبیب تم آسمان کی طرف اتنا گور گور کر نہ دیکھو. اے حبیب مت گھبراؤ، ہم تم کو تمہاری مرضی کے قبلے کی طرف موڑ دیں گے. شیعو حد ہو گئی یار، جملہ نہیں سمجھے. کہا ہم تم کو تمہارے مرضی کے قبلے کی طرف موڑ دیں گے، یعنی کہ نماز اللہ کی ہے، مرضی میرے محمد کی. اب قبلے کا ذکر ہو اور مولود کعبہ کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کی روایت ہے، روایت کا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. یا علی ما سالوکا ما سالوک کعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. اب کعبے کے آگے سر جھکاؤ گے تم لوگ اور علی کے آگے دل جھکاؤ گے. رسول کی روایت ہے نا علی کعبے جیسا، علی کی مثال کعبے کی مثال. اب کعبہ اپنا حج کروانے نماز پڑھوانے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ چل کے کعبے کے پاس آتے ہیں. او علی تم لوگوں کے پاس نہیں آئے گا، تم لوگ علی کا حق دینے علی کے پاس آ جاؤ. رسول کی روایت ہے یا علی تو کعبے جیسا. اب کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے جاؤ ضد کر کے نماز پشت کرو کعبے کی طرف، نماز نہیں ہوگی، نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اب میرے علی کی شان دیکھو گے. یہ کعبہ کیا چیز ہے؟ دفن ہوتے ہو کعبے رخ، قبلہ رخ دفن ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہو کعبے کی طرف. ہر کام ہم ماتھا ٹیکتے ہیں کعبے کو. کیا یار یہ کعبہ ہے؟ تم کعبہ کعبہ کرو، ایک تسبیح پڑھ لو ثواب تو نہیں ہے.
لیکن علی 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 کرو ثواب ہے. پوچھو او حافظ یہ کہاں سے تو نے کہہ دیا علی علی کرنا ثواب ہے؟ آؤ میں تم کو یاد دلاؤں رسول کی روایت. رسول نے فرمایا تھا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور ان کو سمیٹو تو علی تک آئیں، پھیلاؤ تو بعد میں آخر الزمان مہدی تک جائیں. دعا ہے اے پروردگار ہمارے 12ویں آقا کا جلد سے جلد ظہور کر دے. آج وہ دن ہے، آخری دن ہے زہرا کا اس دنیا پہ. عزاداران امام حسین، کوئی چراغ نہیں ہے زہرا کی قبر پہ. مولا درجات بلند فرمائے محسن نقوی کے، انہوں نے فرمایا تھا، شعر ہے ان کا، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پہ. امام زمانہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں، سیدہ کے غم کے صدقے میں آپ کے بچوں کی نسلوں کی خیر ہو. عزادارو دو جمادی ثانی ہے، مصائب کا پہلا فقرہ سنیے. جب شام ہوتی ہے نا مدینے میں تو رسول کے روزے پہ 50,000 بلب روشن ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ. 50,000 بیان حق پڑھ رہا ہوں، تعداد کم بتا سکتا ہوں لیکن اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. کم از کم 50,000 بلب روشن ہوتا ہے باپ کے روزے پر. اتنی غریب ہے کائنات کے بادشاہ کی بیٹی کہ قبر زہرا پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. حماد اہل بیت نے لکھا تھا، اے خاک مدینہ تیرے زروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحظ ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ مان اللہ مان. مولا کی قسم عجیب غم ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا. خدا نہ خواستہ کسی کی ماں مر جائے نا، بیٹے کی کوشش ہوتی ہے میں ماں کی قبر اچھی بناؤں، میری ماں کی قبر پہ سایہ ہو، ردا رہے، پھولوں کی چادر ہو. کیا ابھی بھی ہمیں رونے کا حق نہیں ہے؟ تو مجھے دنیا میں کوئی بیٹا دکھا جس کی ماں کی قبر پہ پولیس کا پہرا ہو. اتنی غریب ہے زہرا. دنیا میں کوئی بیٹا دکھا جس کی ماں کی قبر پہ پولیس کا پہرا ہو. جو مومن جاتے ہیں نا مدینہ منورہ، ساری زیارتیں آرام سے کر لیتا ہے مومن. بڑا روتا ہے مومن جب جنت البقیع پہنچتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ادھر جا کے پوچھنا پڑتا ہے ان میں سے زہرا کی قبر کون سی ہے. پھر کوئی جاننے والا بتاتا ہے وہ جس قبر پر چند پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ ہے ملکہ عالمیان کی قبر اطہر. دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں، اور تم لوگوں نے چھوڑا ہی کیا ہے ہمارے لیے. خدا کی قسم ہم رونا چھوڑ دیں گے، میں وعدہ کر رہا ہوں اپنی قوم کی طرف سے، ہم رونا چھوڑ دیں گے. تو بس اتنا بتا دے ماں اور بیٹی کا جرم کیا تھا. ماں بھی دربار میں تھی، بیٹی بھی دربار میں. ماں حق مانگتی رہی، بیٹی چادر مانگتی رہی. بس اتنا بتا دے ماں اور بیٹی کا جرم کیا تھا. اول مظلوم ہے علی، اول مظلوم. بس آخری جملہ مصعب کا، اول المظلوم. زیارت کے جملے ہیں، السلام علیکہ یا اول المظلوم. اے دنیا کے پہلے مظلوم تجھ پر سلام. جانتے ہو کتنا بڑا مظلوم ہے علی؟ ساقی کوثر ہے علی، بیٹا پیاسا مارا گیا. لوائے حمد کا مالک ہے علی، بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتی رہی.
تم جملہ نہیں سمجھے، میں جملہ پڑھ رہا ہوں۔ ظاہری خلافت کے منبر پہ علی آ کے بیٹھے، بہت بڑا مجمع تھا علی کی بیعت کرنے والے لوگوں کا۔ علی نے 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا، ٹوٹ کے رویا کائنات کا بہادر، ریش بھیگ گئی آنسوں میں، کمبر قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے یا علی تجھ سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے کائنات میں، یا علی اتنا ٹوٹ کے کیوں رو رہا ہے؟ کہا کمبر کیا بتاؤں مولا، بس اتنا بتا دیں یہ ہاتھ کو دے کر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کمبر میری غریبی دیکھ، میرے ید اللہ ہی ہاتھ سلامت تھے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، کمبر میری غریبی دیکھ، میرے ید اللہ ہی ہاتھ سلامت تھے، زہرا کو تازیاں نے مارے گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔